خان صاحب کی جو بطور شخصیت ہے اس کے جو کانٹراڈکٹ ہیں، جس طرح کہ آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا، آپ نے ٹکٹ کی بھی بات کی، آپ کو ٹرول بھی کیا گیا، اس چیز کو سائڈ پہ رکھیے گا کہ آپ کو ٹرول کیا گیا، آپ بالکل ایمانداری سے بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، اینڈ پاکستان میں جو ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ایتھکس کو انہوں نے اوپر اٹھایا، پاکستان میں عوام کو شعور دیا. اب سوشل میڈیا پہ لوگ بات کرتے ہیں کسی واقعے کے اوپر، جی خان صاحب نے شعور دیا ہمیں، خان صاحب نے ہمیں آواز اٹھانا سکھایا. اچھا اس میں عرفان دو ہیں اس سے نا، ایک دیکھیں ان کا ہیرو ہونا، ان کا ایک انسپریشن ہونا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ان کی ایک پرسنالٹی بڑی میسمرائزنگ ہے. 92 کا ورلڈ کپ لے لیں، شوکت خانم کانٹریبیوشن لے لیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب دوسری طرف جو ہے نا، وہ دوسرا پہلو بڑا عجب ہے. اس پہ بڑے لوگ میرے سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ میں ان کی بات کو ہی جو میں نے سنا ہے، ان کی سلیکشن جو ہے نا ٹیم کی، اس پہ بڑے اعتراضات ہیں. بڑا ایک ایسا ٹولہ تھا جس نے پورے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا تھا. اچھا. اور وہی بینیفیشری تھا. مجھے یہ ساری گیم میں لگتا ہے کہ سب سے سادہ بندہ نا وہ خان صاحب تھے اور بزدار صاحب. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے ارد گرد کے کریکٹر سے فائدہ اٹھانے والے غائب ہو گئے، اور وہ لیڈر جو ہے وہ اندر ہے. مطلب کدھر گئے وہ منسٹر یار؟ سادگی کہیں گے، بے وقوفی کہیں گے، میں اس کو نہیں ڈیفائن کر سکتا، تو سادہ ورڈ تو سادگی میں کہوں گا جی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ سب سے سادہ بندہ ہے یار. ارد گرد کے سارے کریکٹرز یار، وہ سارے منسٹرز انہوں نے، کسی نے پارٹی بدل لی ہے، کسی نے آج وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی فائدہ اٹھا، اس وقت سب نے فائدے لیے. وہ سارے کے سارے کریکٹرز جو ہیں، ٹھیک ہے جی، فائدہ اٹھانے والے. چلیں اس پہ میں کہتا ہوں کچھ لوگ ہوں گے جو اس ڈنڈے کی وجہ سے انہوں نے توبہ طائب ہوئے ہیں، لیکن بڑی دنیا وہ تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ جان چھوٹے، کیونکہ جو وہ سیزنل ہیں، انہوں نے فائدہ لے لیا ہوا تھا. کوئی ایک ایسی کتاب جو ہر نوجوان کو ضروری پڑھنی چاہیے، اور آپ اگر آج 20 سال کے ہوتے تو خود کو کیا مشورہ دیتے؟ دیکھیں کتاب تو اب ہر شعبے کی مختلف کتابیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سیرت پڑھنی چاہیے، سیرت نبی صلی اللہ پڑھنی چاہیے. سیرت میری پسندیدہ جو سیرت کی کتاب ہے معاملات رسول ہے، قیوم نظامی صاحب کے لکھی. اچھا، بیسٹ بک. میں نے بڑی کاپی اس کی بانٹی، خرید کے بانٹتا سیرت کی کتاب. 20 سال کا ہوتا تو بھائی دیکھیں ہمارے زمانے میں نا ٹولز نہیں تھے، آج بھی نہیں ہیں اتنے پبلک میرے تک چلو پہنچ کے کہ پیشن کیا ہے، ڈھونڈنا کیسے ہے، تلاش کیسے کرنا ہے، کرنا کیا. تو ہم ٹرینڈز کو فالو کر کے یو ای ٹی پہنچ گئے تھے. 3rd ایئر میں میں نے کہا جی السلام علیکم، میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی، فیلڈ چینج کر لی. اگر 20 سال کا ہوتا تو میں پھر اس ٹائم ہی رائٹ پروفیشن میں چلا جاتا. وہ تھا اینتھروپولوجی، سائیکالوجی، سوشیولوجی، اس طرح کی چیزوں کو پڑھتا. تو ان سب سبجیکٹس کو میں نے شوق سے پڑھا. بڑی کتاب ہے میری لائبریریز میں، 3 لائبریریز ہیں میری، تینوں لائبریریز میں کتابیں سب زیادہ نفسیات کی ملیں گی آپ کو. سائیکالوجی کا سبجیکٹ میں نے نہیں پڑھا، سبجیکٹ سے مراد ایز اے ڈگری. تو میں شاید اس فیلڈ میں چلا جاتا جس پیشن ٹیلنٹ کے ساتھ میں آیا تھا. شاہ صاحب 3 ایسی عادتیں جو ایک نوجوان سن رہا ہے اس کو اپنانی چاہیے اس کی کامیابی کے لیے، جو بیسٹ آف بیسٹ آپ کہتے ہیں کہ یہ 3 کام کر لیں آپ کامیاب ہیں. دیکھیں 3 سادہ سے کام ہیں. ایک اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اچھا، اور اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ اگر غلطی ہو تو درست کریں، اس کو ایکسیپٹ بھی کریں، قبول کریں. نمبر 2 جو ہے نا جی، وہ بڑا ضروری جو ہے نا وہ ہے اخلاق. کبھی آپ اخلاق والے شخص کو، چیلنج تو سب کی زندگی میں آتے ہیں، سٹک نہیں دیکھیں گے، یعنی اس کے پاس ایک ایسی چابی جسے وہ تالا کھول کے نکل جاتا ہے. تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے عرفان، وہ ہے کہ کوئی بھی جو ینگسٹر ہے وہ لرننگ، سیکھنا نہ چھوڑے، کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا رہے. میں آپ کو پتا کل آیا ہوں واپس، عابد صاحب کے ساتھ میں ٹریول کر رہا تھا. میرے موبائل فون میں اور میری ڈائریز میں کتنے نوٹس ہیں. مطلب انٹرلاکن کے ایک قبرستان پہ میں نے پوری ریسرچ کی وہاں بیٹھ کے، اگلے دنوں اسے ویڈیو آنی ہے. میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں. سیکھنے والے کے پاس نئی بات ہوتی کرنے کو، چیز ہے کہ اس کا بھی مذاق اڑتا ہے. دیکھیں اگر کسی کا ایکسپوجر نہیں، میرا قصور تو نہیں ہے. آپ کو وہاں بھی ٹرول کیا گیا، آپ جب ریسنٹلی وہاں پہ تھے، کسی نے، اب فرق نہیں پڑتا ایسے پڑتا یار، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے پاس علم میں بھی نہیں ہے. میں نے بتایا نا سم ٹائم وہ ٹرول نہیں آپ کو جیلسی ہوتی ہے، جیلسی ہوتی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ جتنے حاسد بڑھیں گے اتنا آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں رزق کا تعلق نا، رزق ایک بڑا مضمون ہے، اچھا، اس کو نہیں ہم محدود کر سکتے اس بات کے ساتھ نا. لیکن رزق کا بڑا گہرا تعلق
آپ کے اخلاق کے ساتھ، آپ کے پازیٹیو ہونے کے ساتھ، آپ کی چیریٹی کرنا. آپ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رزق کا بڑھنا ہے کنڈیشن کیا صدقات کے ساتھ، خیرات کے ساتھ، آسانیاں پیدا کرنے کے ساتھ. صدقات کرتے رہیں. آپ اگر بانٹ رہے ہیں تو آپ کا رزق بڑھتا رہتا ہے. ہر وہ چیز جو تقسیم کی جا رہی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے کچھ لوگ نیگیٹیوٹی تقسیم کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی بڑھتی. تو جو بانٹ رہے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے. آج کے قاسم علی شاہ کی پرسنالٹی میں، ان کی کامیابیوں میں، ایک اتنا زبردست ادارہ چلا رہے ہیں آپ. 72 سے زیادہ امپلائیز ہیں آپ کے پاس. 8 سال سے ماشاءاللہ کامیاب ادارے کو رن کر رہے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں آپ بجٹ مینج کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. آج کا جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں، ان کی لائف میں ان کی والدہ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دونوں کا جی ہے، والدہ کا بھی اور والد صاحب کا بھی. والدہ سے میں نے ہمبلنس سیکھی، اخلاق سیکھا، دوسروں کے کام آنا سیکھا. والد صاحب سے میں نے احساس ذمہ داری، کمٹمنٹ، رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا سیکھا. اور جو اسپیشلی دعائیں ہوتی ہیں والدین، الٹیمیٹ جی، وہ تو کہہ لیجیے اس کے بغیر تو کوئی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا. جن لوگوں کے والدین حیات ہیں ان کو کیا پیغام دیں؟ خدمت کرنی چاہیے. لاٹری ہے جی آپ کے پاس، اور اگر لاٹری نکلی اور آپ بدقسمت ہیں، آپ ان کی خدمت نہ کریں، سیوا کریں ان کی انکنڈیشنل. اگر کسی کو لگے کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے تو کیا واقعی بہت دیر ہو چکی ہے؟ نہیں، کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. جو وقت ہے وہاں سے شروع کر لیں، پچھلے وقت سے سیکھ لیں، اگلی زندگی بہتر ہو جائے گی. چینج کا کیا کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے، کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ اب میں نے سوچ لیا تو میں نے چینج کر لیا؟ دیکھیں، جو گریجول چینج ہے وہ نارمل ہے. اچانک چینج حادثہ ہوتا ہے. تو جو ارتقائی عمل ہے نا تبدیلی کا، وہ زیادہ اچھا ہے. اسی لیے ہم بھی ایک ارتقاء سے گزر رہے ہیں. یہ سوسائٹی نا، پوری پاکستانی سوسائٹی ایک ارتقاء کے عمل میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن ہے اور اس کا اینڈ اچھا ہے انشاءاللہ. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. نہ حادثہ ایک دم ہوتا ہے اور نہ کوئی جو بلیسنگ ہے وہ ایک دم ہوتی ہے. اس کے پیچھے بھی پورا جرنی ہوتا ہے. کیا آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور روز کیا دعا مانگتے ہیں؟ سب کی ہوتی ہیں جی. میرا خیال ہے میں شکر کو بڑھا دیا میں نے. دعا سے زیادہ شکر جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے موقع دیا ہے، توفیق دی ہے کام کرنے کی، آسانیاں پیدا کرنے کی. کیا دعا مانگتے ہیں؟ دعائیں خیر کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر کو قائم رکھے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق کو قائم رکھے. کیا خواہش ہے زندگی میں جو آپ کہتے بس اب کیا رہے کہ ٹریول کرتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، سوشل ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جو جگہ جگہ اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں ان کو انجوائے کرتے ہیں. بشری تقاضا ہے اس دنیا سے جانا. سو کلو نفس ذائقہ الموت. اللہ آپ کو لمبی صحت مند زندگی دے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک وہ وقت نزا ہو تو آپ کے ادارہ ہو، آپ کو اس پہ پراؤڈ ہو، یا آپ نے کیا سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کیا، کیا ویلیو ایڈیشن کی؟ لائف اگر ایک دیا ہے نا تو کہیں دیا آپ کی وجہ سے جلنے چاہیے. سمپل. آپ کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے تو جینے کا حق اپنے ادا کر دیا. سمپل. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ آپ نے اس وقت قوم سے ایک جملہ کہنا ہے، ون لائنر، وہ کیا ہوگا؟ اپنے حصے کا کام کریں. پرابلم یہ ہے کہ ہم سب تبصرے کرنے، نیگیٹیوٹی، ٹانگیں کھینچنے میں بزی ہو گئے. یہ ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا. اصل ایشو ہے جو کر رہے ہیں. یار عرفان، بڑے لوگوں کو اپنا کام ہی نہیں آتا، یقین کریں. وہ ڈنگ ٹپاتے ہیں. ایک چھوٹا سا کام بھی آپ کو آتا ہے نا، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کامیابی سے. ایک چھوٹا سا کام پکڑ لیں، چھوٹا سا کام. ایک رونا بائرن کی کتاب ہے دی ہیرو کے نام سے. اس میں جو امریکہ کا یہ جو آئی برو بنانے والا نا سب سے بیسٹ، اس کی بھی سٹوری لکھی ہوئی ہے. اچھا. کتنا چھوٹا سا کام ہے. یعنی ایک شاید 100-200 روپیہ لے کے فیمیل جو ہے وہ تھریڈنگ کر رہی ہوتی ہے، آئی برو بناتی ہے. تو اتنے سے کام کا امریکہ کا ایک ایکسپرٹ ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں. چھوٹا سا کام پکڑنا چاہیے. سو کام کرنا ہے، ویلے نہیں رہنا. کوئی کام چھوٹا سا لیکن بہترین انداز میں. شاید احمد فراز صاحب نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے.